بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، 8ویں سپارے کے مختصر مضامین کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ 8واں سپارہ جو شروع ہوتا ہے اس کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کا ذکر فرمایا وہ ہے کہ کفار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے طرح طرح کے مطالبات کرتے تھے۔ کبھی کہتے کہ ہم ایمان اس وقت لائیں گے جب فرشتے ہمارے پاس اتر کر آئیں گے آسمانوں سے، اور کبھی کہتے برزخ یا آخرت کے جو حالات آپ بتاتے ہیں ہمیں، اور ہم سے جو ہمارے لوگ بچھڑ گئے اور وہاں چلے گئے، وہ اگر زندہ ہو کر وہاں سے آئیں ہمارے پاس اور آ کر ہمیں بتائیں کہ ہاں یہ صحیح ہے، تو پھر ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام مطالبات کے بارے میں فرمایا کہ اے نبی، یہ ساری باتیں جتنی بھی یہ کرتے ہیں یا جو بھی یہ مطالبات کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں جہالت پر مبنی ہیں اور حق کے انکار کے محض بہانے ہیں یہ، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 112 میں بتایا کہ ہم نے اسی طرح ہر نبی کے لیے شیطان انسانوں اور جنوں کو دشمن بنایا، اس لیے تاکہ منکرین آخرت کے دلوں کو اپنی طرف مائل کریں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد آگے بتایا کہ گناہ کھل کر ہو یا چھپ کر، بہر صورت گناہ ہی ہے۔ اگر توبہ نہ کی گئی، معافی نہ مانگی گئی اور اللہ تبارک و تعالی نے اگر معاف نہ کیا اپنے فضل و کرم سے، تو اس کی سزا اسے ملے گی۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ جو ہدایت پا گیا ہو، وہ قرآن کی ہدایت کے اندر، وہ جو قرآن کی روشنی ہے، ہدایت ہے، اس کے اندر ہے وہ، اور جو مسلسل گمراہی میں ہو، وہ ہدایت والا اور گمراہی والا یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت دینا، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے جس کے لیے گمراہی مقدر کر دیں تو اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے اسلام کے لیے، اسلام کے بارے میں وہ باتیں صحیح نہیں کرتا، تنگ کر دیا جاتا ہے اس کا سینہ۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کرتے ہیں، کیونکہ وہ گناہ کے کام کرتے تھے اور یہ ان کے گناہوں کی سزا ہے دنیا کے اندر۔ پھر مشرکین عرب کی جہالت کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیات کے اندر، اور یہ بتایا کہ مشرکین عرب کی جو جہالت تھی وہ یہ کہ جب فصل اگاتے اور فصل وہاں سے کٹتی، یا پھر مویشی پیدا ہوتے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ فصل اللہ اگاتا ہے، مویشی اللہ اگاتا ہے، اور پھر ان کے اندر اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک کرتے تھے، معبودان باطلہ کو شریک کیا کرتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ بتوں کے حصے زیادہ ہیں بنسبت اللہ کے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے پھلوں، کھیتیوں اور جانوروں کے ذریعے جو انسان کو نعمتیں عطا کی ہیں، جن نعمتوں سے ان کو نوازا ہے، تو خالق کائنات نے انہیں ان کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ ان نعمتوں کو کھاؤ جو حلال کردہ چیزیں ہیں تمہارے لیے، لیکن اسراف نہ کرنا، ان کے اندر ضائع نہ کرنا، اسراف نہ کرنا، چونکہ اسراف یہ شیطان کا کام ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ پھلوں اور کھیتیوں کی پیداوار میں عشر ادا کرو،
پھر حلال جانوروں کی کچھ اقسام خالق کائنات نے اس سپارے کے اندر بیان فرمائیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیات کے اندر فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کا کوئی شریک نہ بناؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اسی طرح فرمایا کہ تنگ دستی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرنا۔ تنگ دستی کے خوف سے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، تمہارا مال ختم ہو جائے گا، یہ حصہ نہیں بٹائے گی اولاد تمہاری مال کمانے کے اندر، اور بس کھائے گی، جس طرح عرب کے اندر جہالت تھی، اللہ نے منع فرما دیا، فرمایا کہ اولاد کو تنگ دستی کے وجہ سے قتل نہ کرو، اور اسی طرح ظاہر اور باطنی فحاشی سے بچو۔ ظاہر میں جو کام کر رہے ہو وہ بھی رب دیکھ رہا ہے، باطن میں چھپ کر تنہائی میں کرتے ہو، بظاہر تو کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تبارک و تعالی دیکھتا ہے۔ پھر فرمایا کہ قتل ناحق نہ کرو، یتیم کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، پھر فرمایا کہ لین دین میں ناپ تول میں کمی نہ کرو، پورا پورا تولو، اور فرمایا کہ پھر جب انصاف کی بات آئے تو انصاف بے لوث کرو اور سب کے ساتھ انصاف کرو۔ پھر خالق کائنات نے یہاں پر حقیقت ایمان اور مقصد زندگی بیان فرمائی کہ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ پھر خالق کائنات نے یہاں پر بیان فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں گا۔ پھر خالق کی کائنات نے درجات اور مراتب کے فرق کو بتایا اور فرمایا کہ یہ صرف آزمائش کے لیے، کہ کون مال و دولت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، اور کون ہے جو مال و دولت کی وجہ سے نافرمانی کی طرف اتر آتا ہے اور اس کے احکام کی پیروی نہیں کرتا۔ پھر بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے، اور وہ خالق کائنات تو وہ ہے کہ جو بخشش بھی فرمانے والا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت بھی فرمانے والا ہے، اور بے حساب خالق کائنات چاہے تو لوگوں کو بخش دے۔ اس کے بعد اسی سپارے کے اندر ناظرین کرام سورۃ الاعراف شروع ہو جاتی ہے۔ سورۃ الاعراف مکی سورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 7ویں نمبر پر ہے، جبکہ نزول کے اعتبار سے 39 نمبر پر ہے۔ سورہ اعراف اور سورہ انعام ان دونوں کا آپس میں ایک رابطہ ہے، وہ یہ کہ جو بعض مسائل سورۃ الانعام کے اندر جو مختصر ذکر کیے گئے، ان بعض مسائل کی اس صورت کے اندر تفصیل ذکر کی گئی، اور یہاں پر مختلف انبیاء کی دعوت اور اس کے نتیجے میں پہنچنے والی ان کو تکالیف کا ذکر کیا گیا۔ پھر اس سورۃ الاعراف کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، زمین کی طرف بھیجنا ان کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، فرعون اور بنی اسرائیل کی ایذا رسانیوں کا ذکر فرمایا تفصیلاً۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اہل اعراف کا ذکر فرمایا کہ اہل اعراف کا اہل دوزخ سے مکالمہ ہوگا، بات چیت جو ہوگی اس کا ذکر فرمایا۔ اعراف کا معنی ہوتا ہے بلندی، اور اسی طرح جاننا، اور اصحاب اعراف جو کہ اس قرآن کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے، اصحاب اعراف کے بارے میں ایک قول یہ ہے، کہتے ہیں کہ وہ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور جن کے گناہ برابر ہوں گے، وہ اصحاب اعراف ہوں گے، اور یہ مقام جنت اور دوزخ کے درمیان میں ہے۔ کہا کہ یہ پہاڑی ہے، پہاڑ کی چوٹی ہے یہ، جنت اور دوزخ کے درمیان کے اندر، اور بتایا کہ یہ لوگ اہل جنت اور دوزخ کو پہچانیں گے، اور ایک قول کے مطابق یہ انبیاء ہیں، ایک قول کے مطابق یہ ملائکہ ہیں۔ اسی صورت کے اندر سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور بتایا کہ آپ کفار کے اذیتوں
ان کے ظلم، ان کی جفا سے تنگ دل نہ ہوں آپ۔ اس وجہ سے چونکہ ان کا کام یہ ہے، اور آپ اپنا فرض ادا کرتے رہیے بس، اور آپ لوگوں تک حق کا پیغام پہنچاتے چلے جائیے۔ پھر اس صورت کے اندر بعض اللہ تبارک و تعالی نے بستیوں پر دوپہر میں سوتے ہوئے عذاب نازل کرنے کا ذکر فرمایا، اور پھر ان کے مکینوں نے اقرار بھی کیا کہ ہاں ہم ظالم تھے، ہم ظالمین میں سے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے قیامت میں اعمال کا وزن کرنا حق ہے، اس کے بارے میں وضاحت فرمائی۔ پھر خالق کائنات نے اس صورت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ ذکر فرمایا کہ جب اللہ نے حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا، لیکن ابلیس نے انکار کیا، اور پھر کہا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے تو آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ آگ مٹی سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، لہٰذا جو چیز آگ سے بنی ہے وہ بھی زیادہ طاقتور ہے، اسی لیے میں اس سے زیادہ طاقتور، اب میں طاقتور ہو کر ایک کمزور کو سجدہ نہیں کروں گا۔ یہ قصہ حال ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے عقائد باطلہ، جو ان کے باطل عقیدے تھے، ان عقائد باطلہ کا اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے اندر ذکر فرمایا اور بتایا کہ برے اعمال سے رک جاؤ۔ جب ان کو عقائد باطلہ سے روکا جاتا، برے اعمال سے روکا جاتا، تو وہ کہتے کہ یہ تو ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے اور اللہ نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے، اس وجہ سے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ پھر خالق کائنات نے آگے بنی آدم کو حکم فرمایا ہے کہ ہر عبادت کے وقت زینت اختیار کرو، لباس زینت اختیار کرو، کہ جب تم عبادت کے لیے آؤ تو ایک وقار کے ساتھ آؤ، احترام کے ساتھ آؤ، اور ادب اس کے اندر چھلک رہا ہو، کیونکہ تم کسی عام کی بارگاہ میں نہیں جا رہے، بلکہ تم پوری کائنات کے خالق کی بارگاہ کے اندر حاضری دے رہے ہو۔ اور پھر فرمایا کہ اسراف سے بچتے رہو۔ اس صورت کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کے اندر پھر یہ بھی بیان فرمایا آخر میں کہ رسولوں کی اطاعت کرنے والوں، تقوی اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ جبکہ ان کے لیے جنت کی بشارت ہے کہ جو کفر، تکذیب اور تکبر کرنے والے نہ ہوں، جبکہ اگر کوئی کفر کرنے والا ہے، تکفیر کرنے والا ہے، تکبر کرنے والا ہے، تکذیب کرنے والا ہے، فرمایا کہ ان کے لیے جہنم کی وعید ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس سورۃ الاعراف کے اندر ہی فرمایا کہ اللہ نے اہل جنت کے لیے ان کے دلوں سے کینہ نکال دیا ہے، بغض کو نکال دیا ہے۔ وہ ہدایت پانے پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں، اپنا اس کے اندر کوئی کردار نہیں رکھتے اس میں، ہاں ہدایت جب مل گئی تو وہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا کرتے ہیں اس میں۔ پھر اس کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے بارش کے نظام کا ذکر فرمایا اس صورت میں۔ پھر اسی صورت کے آخر کے اندر فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات کو بیان فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہود اور ان کی قوم عاد کا ذکر فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم ثمود کا ذکر فرمایا۔ پھر خالق کائنات نے اس صورت میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر فرمایا اور بتایا کہ یہ قوم تو ایسی تھی کہ اپنے زمانے کے سب لوگوں سے بے حیائی میں سبقت لے گئی تھی، اتنا برے اعمال ان کے اندر آ چکے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اس سپارے کے آخر کے اندر بتایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم، کہ ان کی قوم کے اوپر اہل مدین جو کہ ان کی قوم تھی، ان کا ذکر کیا اور کہا کہ وہ تو ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتے تھے، شعیب علیہ السلام انہیں منع کرتے لیکن وہ نہ مانتے تھے۔ اور پھر اللہ نے بتایا کہ ان قوموں کا حال دیکھو اور باز آ جاؤ تم بھی۔ خالق کائنات نے پھر تمام لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرما دیا کہ دیکھ لو ان قوموں کا حال،
کہ کس طرح خالق کائنات نے ان قوموں کو تباہ اور برباد کر دیا، ختم کر دیا۔ اب تم سیکھو، ان سے عبرت حاصل کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سپارے کے اندر جو بیان فرمایا وہ مختصر سے مضامین آپ کے سامنے پیش خدمت کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔